اور دے فرزنداں دی شہزادیاں دی جوڑے بھی یہ دوویں پیو پتراں دی شہادتاں ملا کے سردار اپنی جد دا دکھ دسے سے امیر مسلم اور جوڑی فرزند جناب امیر مسلم دے، کیونکہ کل تبوت آمنے جناب احمد محمد دے، آج جوڑی تے جناب مسلم دے۔ یا سید زہرات علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی عظم البلا وبرح القفا وانکشف الغطا وانقطع الرجا وزاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان الیک المشتقى وعلیک المعول فی الشدۃ والرخاء۔ اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلم البشر وهو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنا 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 الساعة 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 الأجل 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 برحمتك یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد بلند الصلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنت اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاقم وجہک للدین حنیفا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ صلوات ممکنہ حد تک بلند رہے۔ سب سے پہلے آج کی صفحہ ادائے صفحہ انتظار اور اس پر حاضر رضادارانوں سوگوارانوں منتظرینوں موالیان کے دلوں کے تخت پر مسند نشین ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کی حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے روح سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت پہ اپنی مسند سجا کے کائنات کے جوہلا سے کہے پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہیں۔ حاضرین محترم، موالیان ولی حق، عزاداران محسن انسانیت، فاقم وجہ کا جب چہرہ کسی کی طرف موڑا جاتا ہے، جب رخ کسی کی طرف کیا جاتا ہے تو پھر دوسری طرف پشت کی جاتی ہے۔ جب اللہ چہرہ کسی طرف کرنے کا حکم دے دے، مثلا مالک فرما رہے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، اے ہمارا حبیب
ہم تمہارے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، ہم اسے قبلہ بنا دیں گے جس پر تو راضی ہے۔ بہت شکریہ۔ پہلے رخ بیت المقدس کی طرف تھا، مگر جب کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم آیا تو پھر بیت المقدس قبلہ نہیں رہا، وہ قبلہ اول بن گیا، حالانکہ گھر وہ بھی اللہ کا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب اللہ کسی کی طرف رخ کرنے کا حکم دے دے تو پھر دوسری طرف نہیں دیکھا جا سکتا، ورنہ عبادت باطل ہو جاتی ہے۔ اور یہ رخ کیا ہے؟ اس رخ کو پہچاننا ہے، رخ کو پہچاننا ضروری ہے۔ رخ فارسی کی لفظ ہے اور رخ کا عربی میں ترجمہ ہے وجہ۔ وجہ کے مطلب ہے چہرہ، توجہ ہے۔ اور نماز توجہ نہ ہو تو پڑھی نہیں جاتی۔ جب میں آپ سے کہتا ہوں توجہ تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ میری طرف دیکھیے، میں آپ کا چہرہ دیکھوں، آپ میرا چہرہ دیکھیے۔ اللہ فرما رہے ہیں نماز توجہ سے پڑھو، توجہ نہیں فرما رہے، اللہ فرما رہے ہیں نماز توجہ سے پڑھو۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر نماز میں اللہ کے چہرے کی طرف چہرہ نہ ہو تو توجہ نہیں ہے۔ آپ جی ہیں سلام ہے۔ اگر نماز میں جب اس نے رخ موڑنے کا حکم دے دیا، اس نے حکم دے دیا کہ فاقم وجہک للدین حنیفہ، دین حنیف کی طرف رخ کر۔ اب یہ دین حنیف کیا ہے؟ حنیف اس رستے کو کہتے ہیں جس رستے پہ بندہ سارے رستے چھوڑ کے آ جائے، جس رستے پہ بندہ سارے رستے چھوڑ کے آئے اسے حنیف کہتے ہیں۔ سرکار دو عالم کے اعلان نبوت سے پہلے جو مکہ میں توحید پرست تھے انہیں حنفاء کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ حنفاء، یعنی دین حنیف کے ماننے والے۔ وہ نماز بھی پڑھتے تھے۔ ان میں ایک مثال برقہ بن نوفل کی، توجہ فرمائیے، جنہیں کچھ لوگ سازش سے عیسائی کہتے ہیں، حالانکہ وہ عیسائی نہیں تھے، وہ دین حنیف پر تھے۔ جناب خویلد شہزادی کے نانا پاک وہ بھی دین حنیف پر تھے۔ جناب ہاشم وہ بھی دین حنیف پر تھے، اور ان کے دین حنیف پر ہونے کا ثبوت سرکار ابو طالب نے خود دیا کہ صحن حرم میں رسول نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے سیدہ طاہرہ کھڑی ہیں اور علی کھڑے ہیں۔ چونکہ ابو طالب کے گھر کا دروازہ بھی اللہ کے گھر ہی کھلتا تھا، صحن حرم میں ہی کھلتا تھا، تو سرکار ابو طالب فوراً گھر چلے گئے، جناب عقیل کو اور جناب جعفر کو بازوؤں سے پکڑ کے لائے، ایک کو جناب سیدہ کے ساتھ کھڑا کیا، ایک کو جناب امیر کے ساتھ کھڑا کیا، اور خود تلوار لے کے ان کے گرد چکر لگانے لگے۔ اتنے میں ابو لہب صحن حرم میں آ گیا۔ اس نے سرکار ابو طالب سے پوچھا یہ 5 لوگ کیا کر رہے ہیں؟ سرکار نے فرمایا یہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ سرکار نے فرمایا میں قائم کر رہا ہوں۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ سلامت، یہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ بہت شکریہ، نماز میں نماز یا علی یا، اور سرکار ابو طالب رات کو اٹھ کر سرکار رسالت پناہ کے سرہانے کھڑے ہو گئے، نماز شب کے وقت سے لے کے طلوع آفتاب تک رسول کا چہرہ دیکھتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا ابو طالب رات کو بیٹے کی طرف کیا دیکھتے ہو؟ تو سرکار نے فرمایا میں بیٹا نہیں دیکھتا، اپنا دین دیکھتا ہوں۔ یہ میرا بیٹا نہیں، یہ میرا دین ہے۔ اگر صرف بیٹا ہی ہوتا تو سرکار ابو طالب دعوت ذی العشیرہ میں
نبیوں کے سلطان سے مخاطب ہو کے یہ نہ کہتے کن یا سیدی، کن یا سیدی، کن یا سیدی، اے میرے سید کھڑے ہو جاؤ۔ یہاں رشتوں کی سمجھ ہی نہیں آتی ہے، بندے پتہ نہیں کس چکر میں پڑ گئے ہیں کہ ہم انہیں سمجھ جائیں، ان کے رشتوں کی سمجھ نہیں آتی۔ جب باپ چاہتا ہے بیٹی کو ماں کہہ دیتا ہے، اور جب باپ چاہتا ہے بیٹے کو سردار کہہ دیتا ہے۔ یہاں رشتوں کی سمجھ نہیں آتی۔ جس طرف رخ ہو جائے اس سے پھر رخ دین حنیف سے رخ پھیرنا نہیں، اجازت نہیں، کیونکہ باطل کو چھوڑنا ہے۔ باطل کو چھوڑو گے تو پھر رخ دین حنیف کی طرف ہوگا۔ پھر جب رخ دین حنیف کی طرف ہے، توجہ فرمائیے، اور ایک واقعہ چھوٹا سا میرے ذہن میں آ گیا۔ مدینہ ہے، رسول کے بعد کے واقعات ہیں۔ ابو ذر چپ کر کے مسجد کے سامنے بیٹھے، توجہ فرمائیے، نیاز حسین کا، تو ایک مدینے کے بندے نے تانا دیا، علی کے جانثار لڑتے ہو نہیں، کہتے ہو جانثار۔ تو جناب ابو ذر نے کہا دین حنیف کی اجازت کے بغیر لڑوں گا تو کافر ہو جاؤں گا۔ جب تک علی لڑنے کا کہیں گے نہیں میں لڑوں گا نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ دین آپشنل نہیں ہے، اس میں آپشن نہیں ہے کہ کبھی یہ کر لو، کبھی یہ کر لو، کبھی یہ کر لو، نہیں، جو کہنے کا کہا گیا ہے نا، کرنے کا کہا گیا ہے وہی کرنا ہے، اس میں تبدل نہیں کرنا۔ میرے چھٹے مولا صلوات پڑھیے بلند آواز سے۔ جناب ابو بصیر کو دعا یاد کروا رہے ہیں، اور یہ شہری دعا سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ شوکت بھائی، دعا کا سمجھنا چودھری صاحب بڑا ضروری ہے، دعا سمجھنا۔ دعا دلیل بندگی ہے، لیکن یہ آل محمد دعا کیوں مانگتے؟ جب وہ اسے کہہ سکے ہیں کہ رزم بے قضائے ہی و تسلیماً لامر، کہ تیری قضا پہ راضی ہیں اور تیرے امر کو تسلیم کرتے ہیں، اور وہ اللہ سند دے چکا ہے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، یہ کچھ چاہتے ہی نہیں جب تک میں نہ چاہوں، تو پھر دعا کیوں مانگتے؟ میں اپنے مجمع کی فکر کی پرواز کا امتحان لوں گا۔ آل محمد آل محمد کے دعا مانگنے کا فلسفہ وہی ہے جو ان کے وضو کرنے کا ہے۔ تھوڑا سنا آپ نے، فکرہ بڑا تھا، جو ان کے وضو کرنے کا ہے۔ 5 وقت وضو کرتے تھے، کیوں کرتے تھے؟ وضو کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اچھا، کچھ حوادث ہیں جو واقع ہو جائیں تو وضو باطل ہوتا ہے، کچھ نجاستیں ہیں جو قریب آ جائیں تو وضو باطل ہوتا ہے، کچھ خیال ہیں جو آ جائیں تو وضو پھر کرنا پڑتا ہے۔ توجہ فرمائیے، کچھ جسم سے خارج ہو جائے تو وضو کرنا پڑتا ہے، اور کچھ کھا لیا جائے تو کلی کرنا پڑتی ہے، تاکہ منہ میں نماز پڑھتے ہوئے خوراک کے ذرے آ جائیں تو نماز نہیں ہوتی۔ توجہ فرمائیے گا، نماز پڑھتے ہوئے منہ میں خوراک کے ذرے آ جائیں تو کلی کرنا پڑتی ہے پہلے۔ آل محمد وضو کیوں کرتے تھے جبکہ نہ ان کے قریب حوادث آتے ہیں، نہ ان کے قریب نجاست آتی ہے، اور نجاست کو قریب نہ آنے دینا آل محمد کی ذمہ داری نہیں۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، نجاست کو اپنے قریب نہ آنے دینا آل محمد کی ذمہ داری نہیں۔ توجہ فرمائیے گا، نیاز حسین جاگیے، ایک آیت پڑھ رہا ہوں اور آیت کے بعد اگلا فوری جملہ آیت وہ ہے جو آپ کو یاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ہمارے قریب نجاست آ جائے تو ہماری نماز ٹوٹتی ہے،
اور اگر نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نباشت آل محمد کے قریب نجاست آ جائے تو نماز نہیں، اللہ کا ارادہ ٹوٹا ہے، پھر خطرہ اللہ کے ارادے کو، آل محمد کی نماز کو خطرہ۔ اچھا یہ میں پھر اس کو اور واضح کر دوں، خون نکل آئے نا، خون اور خون کا نشان، یہ انگوٹھے کا جو حصہ ہے جسے آپ کوٹا کہتے ہیں، اس سے بڑھ جائے، لباس پہ لگ جائے تو نماز نہیں ہو سکتی۔ انگوٹھے کے نشان سے زیادہ لہو لباس پہ لگ جائے تو نماز نہیں ہو سکتی۔ بندے بڑے بڑے عجیب حوالے پیش کرتے ہیں کہ علی کو جنگ میں تیر لگا تھا اور فرمایا جب میں نماز پڑھوں تو نکال لیں۔ بے وقوف غور نہیں کرتے کہ تیر لگنے سے نکلتا کیا ہے، لہو نکلتا ہے، اور انگوٹھے سے زیادہ کیا یوں سمجھیں کہ مشت بھر بھر کے خون نکلتا ہے۔ لہو علی کا نکل رہا تھا، علی نماز پڑھ رہے تھے، تیر لگا ہوا تھا، پیچھے بندے لباس بدلنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہم اپنے لہو والے لباس بدل کے پھر نماز پڑھیں۔ علی لہو والے لباس کے ساتھ صحابیوں کو نماز پڑھ کے فرق بتا رہے تھے کہ لہو لگنے سے جس کی نماز باطل ہو جائے وہ رضی اللہ ہے، اور جس کے لہو سے نماز زندہ ہو، کیا بات ہے بھائی آپ کی، جس کے لہو سے نماز زندہ ہو وہ رضی اللہ نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ ہمارا لہو نماز باطل کرتا ہے، پھر سوچنا ہے کہ آل محمد دعا کیوں کرتے ہیں، آل محمد کی دعا کا فلسفہ کیا ہے، یہ سن لیں اور میں بات فضائل کی منزل میں تمام کروں۔ ایک دعا بڑی مشہور ہے اور کچھ لوگ اسے علی کے بغض میں پڑھتے ہیں، بڑی مشہور دعا ہے، اور کچھ بدبخت اسے بغض علی میں پڑھتے ہیں۔ اس دعا کا مشہور نام، دوسرا نام دعائے کمیل، پہلا نام دعائے خضر ہے۔ نہیں، آپ نے توجہ نہیں فرمائی، پہلا نام دعائے خضر ہے، دوسرا نام دعائے کمیل۔ علی نے یہ دعا پہلے خضر کو سکھائی تھی۔ جاؤ بہار دیکھو، دامت ثاقبہ دیکھو، پہلے خضر کو سکھا، پھر کمیل بن زیاد کو سکھا۔ اب دعا میں سے ایک فقرہ پڑھ دوں، دعا میں فقرہ ہے اللہم اغفر لی الذنوب اللاتی تغیر النعم، اللہ میرے وہ گناہ معاف کر دے جو نعمت چھین لیتے ہیں۔ میرے چھٹے امام سے کسی نے پوچھا تھا کہ یہ نعمت کون سی ہے اور گناہ کون سا ہے؟ فرمایا گناہ ہمیں سوچنا ہے، نعمت میرے دادا کی ولایت۔ آپ جیئے سلامت، یہ گناہ ہمیں سوچنا ہے۔ یہ دعا مانگی نہیں، سکھائی۔ اور جس بندے کو ابھی مانگنے اور سکھانے کا فرق سمجھ نہیں آیا، اسے ایک فکرے میں سمجھا۔ مامون کے دربار میں حاجب نے میرے مولا رضا سے کہا تھا کہ یہ جو کل بارش ہوئی ہے ایران میں، یہ آپ کی دعا سے ہوئی ہے؟ مولا نے فرمایا زبان بند رکھ، دعا سے نہیں ہوئی، میں نے برسائی ہے۔ آپ کی زندگی میں سلامت ہے۔ یہ جی بسم اللہ، آپ سب چیزیں کی ہیں، سلامت رہیں۔ زینب جب یہ فکرہ میرے مولا نے فرمایا تو حاجب بیٹھ گئے، حاجب اپنی جگہ پہ بیٹھ گئے۔
یہ مامون کا چچازاد بھائی تھا، وہ اپنی جگہ پہ بیٹھ گیا۔ میں اپنی تقریر کے آغاز میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ کائنات کا مطلق العنان مدبر الامور، وہ میں اردو رٹ کے نہیں کہتا، میں آیت کا ترجمہ کرتا۔ قرآن کہہ رہا فل مدبرات امرا، قسم ہے ان ہستیوں کی جو میرے امر کی تدبیر کرتے ہیں۔ آپ نے توجہ ہی نہیں فرمائی، قسم ہے ان ہستیوں کی جو میرے امر کی تدبیر کرتے ہیں۔ آل محمد دعا مانگ رہے ہیں لینے کے لیے نہیں، مانگنے کے لیے نہیں، مانگنے کے لیے دعا نہیں کر رہے، سکھانے کے لیے دعا کر، سکھانے کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اور دعا فرشتے آتے تھے نا، نبی زخمی ہوتے تھے تو فرشتے پر مس کرتے تھے، نبیوں کو شفا ملتا، نبیوں کو شفا دینے والے فرشتے، نبیوں کو شفا دینے والے فرشتے جس دروازے پہ مسکین بن کے کھڑے ہوں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ دنیا سمجھ نہیں رہی، اگر آل محمد کا وجود نہ ہو تو فرشتہ یتیم، اگر آل محمد کا وجود نہ ہو تو فرشتہ اسیر، اگر آل محمد کا وجود نہ ہو تو فرشتہ مسکین۔ تو پھر مجھے کہنے دو، اگر علی کی ولایت پر ایمان نہ ہو تو باپ ہو بھی تو نہیں ہوتا۔ آپ یہ سلامت میں، اگر علی کی ولایت پہ ایمان نہ ہو تو پھر باپ ہو بھی، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہاتھ اٹھاتے جائیں۔ اگر ولایت علی پر ایمان نہیں، ولایت علی کلمہ اخلاص ہے، کلمہ اخلاص ہے۔ اور بندے تبصرہ کریں گے، باتیں محفوظ ہوتی ہیں آج تک، کہیں گے حدیث ہے کہ لا الہ الا اللہ ہے یا کلمۃ الاخلاص، لا الہ الا اللہ خالص کرنے والا کلمہ ہے۔ توجہ فرمائیے، تو لا الہ الا اللہ پہلے سمجھو کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، ترجمہ کرو لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کے معنی ہے محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ کے معنی ہے علی ولی اللہ، محمد رسول اللہ کے معنی ہے علی ولی اللہ۔ بہرحال یہ میرا آج کی اس طرف مجھے نہیں جانا، پھر کل اس طرف رخ کریں گے۔ دعا مانگتے ہیں آل محمد سکھانے کے، اور دعا دلیل بندگی، دعا کے لیے ایک طریقہ ہے، چلتے پھرتے نہیں بندہ دعا مانگ سکتا، مانگ سکتا ہے لیکن ایک پروٹوکول ہے، وہ ہے نماز۔ نماز میں بندہ دعا نہ مانگے تو اللہ نماز منہ پہ مارتا ہے۔ جو ایسا ہے، نماز میں بندہ دعا نہ مانگے تو اللہ نماز منہ پہ مارتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، سادات و غیر سادات میرا فکرہ سمجھیے گا۔ میرے مولا عسکری بادشاہ نے کسی نے مولا سے پوچھا تھا، مولا کیا مانگنا چاہیے، نماز پڑھ کے کیا مانگنا چاہیے؟ تو فرمایا میرے بیٹے کے ظہور کی دعا کے بعد جو مرضی مانگو۔ اس کا مطلب ہے اگر ظہور کی دعا نہ مانگی جائے تو نماز اللہ کی طرف سے توجہ ہے، اگر ظہور کی دعا نہ کی جائے نماز کا حاصل دعائے ظہور ہے، دعائے ظہور ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آخری کے آنے کی دعا نہ مانگی، آخری کے آنے کی دعا نہ مانگی جائے تو نماز نہیں، اور پہلے کو چھوڑ دیا جائے۔ توجہ فرمائیے گا، نیاز حسین جاگیے گا۔ اچھا نماز ہے کیا؟ حقیقت نماز پہ ایک الگ گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ ذکر ہے نماز،
نماز کیا ہے؟ ذکر. تو پہلے ذکر سمجھیں ذکر کیا ہے. اب میں 8 ائمہ کے فرامین یہی کتابوں کے حوالوں کے ساتھ سنا سکتا ہوں جس میں مولا نے فرمایا ذکری ذکر اللہ، میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے. میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے. اس کا مطلب ہے جب ہم نماز میں علی کا ذکر کرتے ہیں تو ذکر علی نہیں کرتے، ہم ذکر خدا کرتے ہیں. نماز سمجھو، نماز پروٹوکول ہے دعا کا. توجہ فرمائیے گا، نماز انتظام، اہتمام، انصرام، یہ دعا کا انصرام ہے. نماز منزل دعا ہے، اور دعا ہر مومن جب آپس میں ملے تو کرے. یہ بھی چھٹے مولا کا اصول کافی میں فرمایا کہ ملو تو دعا کرو، شکر بھی ادا کرو، بعد میں سلام کرو. مولا دعا کیا ہے؟ فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب ملو ایمان والوں سے تو پھر کیا کہو؟ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب. اگر وہ الحمدللہ کہے تو پھر سلام، ورنہ لعنت. یہ دعا سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہ دعائیں جو مجالس میں لکھی ہوئی آتی ہیں، ہماری مجلس کا اختتام بھی دعا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ بھی نماز ہے، یہ بھی نماز ہے، بلکہ یہ ہی نماز ہے، یہ ہی نماز ہے. 10 محرم 61 ہجری سے پہلے نماز صرف نماز تھی. داد نہ دینا فکرے پہ، لیکن قبول کرنا. 10 محرم 61 ہجری سے پہلے نماز صرف نماز تھی، لیکن 10 محرم 61 ہجری کے بعد نماز حسین کی عزاداری ہے. نماز حسین کی عزاداری. جو بندہ نماز پڑھتا ہے، سجدے میں جائے اور اسے حسین یاد نہ آئے تو پھر وہ نماز پڑھی نہیں گا. توجہ فرمائیے گا. ایک فکرہ آ گیا سامنے تو میں بخل نہیں کرتا، کہہ کے گزرتا ہوں. جس بندے کو 10 محرم 61 ہجری کے بعد سجدے میں حسین یاد نہ آئے، وہ نماز یزید کی فوج میں پڑھتا ہے، وہ لشکر یزید میں پڑھتا ہے. سجدے میں حسین یاد آئے کیونکہ حسین عظمت سجدہ ہے، حسین بقائے سجدہ ہے، حسین وجود عبادت ہے. حسین وجود عبادت، باپ روح عبادت. بہت اچھے بھائی، بہت اچھے، کمال سنا، میری توقع سے اچھا سنا. باپ روح عبادت، بیٹا وجود عبادت. توجہ فرمائیے گا. نیاز حسین جاگیے. رسول نے فرمایا تھا الحسین منی وانا من الحسین. تو میں سرکار دو عالم سے کہتا ہوں، سرکار جب آپ تھے تو آپ کے ماتحت ایک علی تھا. جب آپ تھے تو آپ کے ماتحت ایک علی تھا، اور جب حسین مدینہ سے چلنے لگے تو بہن سے کہا میرے پاس ہے 4 علی. کتنے؟ کون کون سا؟ پہلے عباس، دوسرے سجاد، تیسرے محمد حنفیہ، چوتھے مسلم. اگر میں 4
لے کے کربلا گیا. تو پھر منظر وہ نہیں بنے گا جو میں چاہتا ہوں. تو شریکت الحسین ہے، 2 علی اپنے ذمہ لے لے، 2 میرے ذمہ لے لے. شہزادی کا جواب سنو گے؟ سیدہ آواز دے کے کہتی ہیں جو آسان ہے وہ تو لے لے. چونکہ اب دن ہیں رونے کے، مصائب کے دن. جو آسان ہے وہ تو لے لے، جو مشکل ہے وہ مجھے دے دے. فرمایا عباس اور سجاد مشکل ہے، وہ آپ لے لو. مسلم اور محمد حنفیہ آسان ہے، وہ میں لے لیتا ہوں. کیا کرو گے ان 2 کا؟ فرمایا ایک کو مدینے چھوڑ جاؤں گا، ایک کو کوفہ بھیجوں گا. ہائے کوفہ. یہ جو لاہور کے قرب و جوار میں رہتے ہو نا، کم از کم ہر ہفتے زواری کیا کرو. ہر ہفتے شب جمعہ نہ جا سکو، جمعہ کو چلو زواری کیا کرو. میں بندے عجیب باتیں کرتے ہیں شہروں کے متعلق. میں لاہور داخل ہوتا ہوں تو ہاتھ پیشانی پہ رکھتا ہوں. جسے کوفہ میں لوٹا تھا اسے لاہور نے پناہ دی ہے. آج کی مجلس نہ سرکار مسلم کے حصے کی مجلس ہے، نہ جوڑی کے حصے کی مجلس ہے. آج کی مجلس سیدہ ام البنین کی طاہرہ زکیہ مقدسہ بیٹی کے نام ہے، جس کا دفتر تو لاہور میں کھلا ہے. بندے عریضے لے کے جاتے ہیں، پیش کرتے ہیں، فوراً عریضوں پہ دستخط ہوتے ہیں. میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں شہزادی تھی آغاز کروں. جب حسین مدینے سے نکلے تھے، قافلہ شجرۃ الوداع کے قریب پہنچا کہ پیچھے سے ایک سفید بالوں والی آل محمد کے گھر کی بطول کے بعد بزرگ خاتون سیدہ ام البنین پیچھے سے آواز دی، فرزند رسول جی اماں. حسین بی بی ام البنین کے احترام کے لیے مرتجز سے اتر آئے. اماں حکم، آپ زمانے کے امام ہیں، ایک اجازت چاہیں. اماں کون سی؟ فرمایا تھوڑی دیر کے لیے عباس اور رقیہ مجھے دے دو، میں چند لمحوں میں واپس کر دوں. اماں لے جائیں. عباس چلے، شہزادی چلی. سیدہ ام البنین دونوں کو، بیٹی کو بھی بیٹے کو روضہ رسول پہ لے جائیں. بجھا دیے. فرمایا بائیں ہاتھ میرے سر پہ رکھو، دائیں قبر رسول پہ رکھو. عباس وعدہ کرو جب تک تمہارے بازو لگے رہیں گے حسین کو ایک کنکر بھی نہیں لگے گا. سیدہ سلامت رکھے. بڑی پیاری عبادت کر رہے. مجھے زیگم نے کہا ہے کہ جنازے 3 آنے ہیں. آئندہ سال اگر یہ مجلس ہو نا تو جنازے 3 نہ لانا، نہ 3 جنازے نہ لانا، 9 جنازے لانا. کیونکہ اس میں ایک تابوت شہزادی کا بیویوں میں لے جاؤ، 2 بیٹیوں کے تابوت مستورات میں لے جاؤ، 6 بیٹوں کے تابوت یہاں لے آؤ.
سرکار مسلم بن عقیل کا تابوت یہاں لے آؤ، کیونکہ یہ وہ شہزادی ہے جس نے 6 بیٹے بھی دیے ہیں، 2 بیٹیاں بھی دی ہیں، سر کی چادر بھی دی ہے، سر کا تاج۔ سیدہ ام الغنیم قبر نبی پہ آواز دے کے کہتی ہے رقیہ میں نے فہرست پڑھی ہے، شام کا مقصد مجھے علی بتا گئے ہیں، مجھے پتا ہے شام میں ہونا کیا ہے۔ جیسے ہی شام کے بازار کا دروازہ کھلے نا، پہلے زینب داخل نہ ہو، پہلے خود بازار میں قدم رکھ کے شام کے لوگوں سے کہنا جس نے پتھر مارنا ہے مجھے مارو، میرا نام زینب ہے، میرا نام رکے۔ یہ وہ شہزادی ہے سیدہ سلامت۔ حسین نے مدینہ سے سفر کیا، مکہ پہنچ گیا۔ توجہ، مکہ سے حسین نے سرکار امیر مسلم کو روانہ کیا، فرمایا مسلم میرے سفیر بن کے کوفہ جاؤ، کوفہ کے حالات معلوم کرو، اور پھر پلٹ کے آنے کا نہیں کہا، یہاں بندے چھوڑ جاتے ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ حالات پتہ کر کے آ جانا۔ اگر حسین کہتے نا آ جانا، مسلم سارا کوفہ قتل کر کے بھی آتے، یہ نہیں فرمایا آ جانا، فرمایا جاؤ کوفہ۔ جب کوفہ جانے کی تیاری ہوئی، آواز دے کے کہتے ہیں مولا اکیلا جاؤں؟ فرمایا جس کو ساتھ لے جانا ہے لے جاؤ۔ فرمایا جو سب سے چھوٹے 2 بیٹے ہیں وہ میرے ساتھ سوتے ہیں، انہیں لے جاؤں؟ فرمایا لے جاؤ۔ وہیں سے سرکار مسلم نے پیغام بھیجوایا، علی کی بیٹی جوڑی تیار کر دے۔ ماں نے سفید کرتے کفن سمجھ کے پہنا ہے۔ سیدہ سلامت رکھے، سیدہ سلامت رکھے، ماں نے سفید کرتے کفن سمجھ کے پہنا ہے۔ ایک بار نہیں پہنا، ایک بار پہنا ہے، فرمایا یہ ہیں کرتے، پھر اتارے پھر پہنا ہے، اور اگر کہا بچ جائے گا تو پھر کرتے نہیں، پھر کفن ہے۔ سرکار مسلم مولا کو سلام کر کے بیٹوں کو لے کے کوفہ روانہ ہو گئے، سرکار چلے گئے کوفہ۔ اب ایک بات میں نوجوانوں کو سمجھاؤں، اسے تعطل نہ سمجھنا، مصائب کا ربط ٹوٹنا نہ سمجھنا۔ باپ اور بیٹوں کی شہادت میں پورے سال کا فرق ہے۔ 9 ذی الحج 60 ہجری سرکار امیر مسلم کی شہادت کا دن، 10 ذی الحج 61 ہجری شہزادوں کی شہادت کا دن۔ جب 12 محرم کو سیدہ رقیہ دادا اپنے بابا علی کی ولایت کا عہد ہاتھوں میں باندھ کے کوفہ سے گزری تھی نا، تو اس قید خانے کے قریب سے گزری، اس تہ خانے کے قریب سے جہاں شہزادے قید تھے۔ تو سیدہ زینب نے پوچھا تھا رقیہ رقیہ تمہیں بیٹوں کی خوشبو نہیں آئی؟ سیدہ آواز دے کے کہتی آئی ہے، لیکن انہیں روح ملنا نہیں چاہتی، میں نے حسین کو دے دی ہے۔ یہ ماں کہہ رہی تھی، بیٹے زندان میں کیا کہہ رہے تھے؟ چھوٹا بیٹا اٹھ کے بڑے بھائی سے کہتا ہے بھیا یہ قدموں کی چاپ میری ماں کی ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے ماں قریب سے گزر رہی ہے، جو بندہ اپنی ماتم کرے گا پھر پوری مجلس میں نہیں کرے گا۔ بڑا شہزادہ کہتا ہے اگر ملنے کو دل ہے میں آواز دے کے روک لوں؟ چھوٹا کہتا ہے نہ روکنا، ماں نانا کی ولایت بچانے جا رہی ہے۔ بسم اللہ، سیدہ سلامت، بڑی خوبصورت عبادت، بڑی بھرپور عبادت۔ سال شہزادے قید رہے ہیں، سال شہزادے قید رہے ہیں۔ ایک اپیل میں کروں گا، تینوں جنازے اکٹھے نہ لانا، نہ پہلے باپ کا لے آنا پھر بیٹوں کا لانا۔
माहौल ऐसा ना बने कि बाप बेटों के जनाजे उठा के लाया ना, ये काम सिर्फ मेरे मौला हुसैन का। शबीर उठाए बेटों के जनाजे और कोई नहीं उठा सकता, बेटों के जनाजे सिर्फ हुसैन उठा सकते। बस जरा बारी बारी आना, पहले बाप का आ जाए फिर बेटों का आ जाए। मेरा दिल चाह रहा है मैं पहले उस मजलूम की शहादत पढ़ूं जिसे कूफा वालों ने 9 जिलहज से लेके 16 जिलहज तक मारा था। मैंने क्या क्यों बोबी जी क्या फिक्रा पढ़ा मैंने? 9 जिलहज से लेके शायद 16 जिलहज तक। शौकत फिक्रा समझोगे? किबला जुल्फकार भाई फिक्रा समझना। हाजी साहब फिक्रा मैं कहने जा रहा हूं, अब मैंने छुपाना नहीं। जा मत जाके अली नजरी मुनफरिद का पढ़, सहीफा करबला तुझे पता लगे। ये 9 जिलहज से लेके 16 जिलहज 7 दिन कूफा में क्या होता रहा। वो लिखता है 7 दिन कूफा के बदमाशों के बच्चे मुस्लिम के जनाजे से खेलते रहे। सैयदा सलामत 7 जिलहज से लेके मैं बिस्मिल्लाह करूं कैसा तेरी जिंदगी 9 जिलहज से लेके 16 जिलहज तक 7 दिन कूफा के बच्चे सरकार मुस्लिम बिन अकील से खेलते रहे। बाबा जी आप मजबूर कर रहे हैं, मैं लफ्ज कहूंगा। आपने रिवायत सुनी अक्सर के हुसैन जहां उतरे हैं ना वहां ज़बा नहीं हुए, उतरे कहीं और हैं, ज़बा कहीं और हुए। अगर कूफा जाओ ना तो हर गली को सलाम करना। कूफा की कोई गली ऐसी नहीं जिसमें मुस्लिम ज़बा ना हुए हों। कभी पत्थर के साथ, कभी तीर के साथ, कभी तलवार के साथ, कभी नेज़े के साथ। जो मातम के लिए तैयार बैठे हो उनको मैं दावत दे रहा हूं, जितना मातम कर सको उतना मातम करना, ज्यादा इंतजार ना करवाऊं क्योंकि मैंने शहादों की शहादत भी पढ़ना है। मिला के नहीं पढ़ सकता क्योंकि साल का वक्फा है। बाप चला गया बेटे कैद खाने में, लेकिन पहले शहादत सुना। जब सरकारे अमीर मुस्लिम तौवा के घर से निकल के 3 बार आई हुई फौज को बता चुके, फिर चौथी बार एक तलवार उठी जिसने सरकारे मुस्लिम के होंठ काटे। सरकारे मुस्लिम कटे हुए होंठों के साथ खुतबा पढ़ते रहे और आवाज दे के कहते रहे जितना मारना है मुझे मार लो, जितना मारना है मुझे मार लो। कोई खत लिख दे हुसैन बहने लेके कूफा ना आए, कूफा के हालात ठीक नहीं है। ये बार बार मुस्लिम कहते रहे। ये हरामजादे एक बार सरकारे मुस्लिम को बाजुओं से पकड़ के इब्ने ज़ियाद के दरबार लाए। जैसे ही मुस्लिम इब्ने ज़ियाद के दरबार दाखिल हुए ना, एक लईन आवाज देके कहते हैं अमीर को सलाम कर। मुस्लिम आवाज देके कहते हैं माली अमीर सिवाउल हुसैन, मेरा कोई अमीर नहीं सिवाय हुसैन के। ये हरामजादा कहता है जल्दी कर, कोई वसीयतें हैं पुकार। ये कहता है पहली वसीयत क्या है, शबीर को खत लिख दो कि जहां से आए हैं वहीं वापस चले जाएं। कहता है ये पूरी नहीं हो सकती। दूसरी वसीयत फरमाया मेरे बच्चे बिछड़ गए हैं, हो सके तो उन्हें माँ के पास पहुंचा दो। कहता है ये भी मुमकिन नहीं। आवाज दे के कहते तीसरी वसीयत ये है कि मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने दो। आवाज दे के कहता जाओ फिर जाके दारुल अमारा की चोटी पे नमाज पढ़ लो। इसने कहा दारुल अमारा की चोटी पे नमाज पढ़ लो। जल्लाद साथ चला, सरकारे अमीर मुस्लिम नमाज पढ़ने के लिए दारुल अमारा की चोटी पे खड़े हुए। मुस्लिम ने कयाम किया, कयाम तमाम हुआ। मुस्लिम अपनी पहली रकात के रुकू में आए। जल्लाद की तलवार हटी कि उधर एक मंजिल पे हुसैन ने अब्बास की आंखों पे हाथ रखा। फरमाया देख जरा कूफे की तरफ, देख जरा कूफे की तरफ। जब कूफे की तरफ देखा तो अब्बास के हाथ हुसैन के पैरों पे आए। आवाज दे के कहते लड़का नहीं, सिर्फ इतनी इजाजत दे दे, दारुल अमारा की चोटी बुलंद है, मेरे भाई का सर है, बाजार की जमीन सख्त है, सर गिरेगा, जख्म पड़े आएंगे। शबीर कहते हैं तूने चोटी देखी है, तूने बाजार में नहीं देखा। जब बाजार देखा मुस्लिम आवाज दे के कहते हैं मौला हाथ
वाले अब मैं नहीं देख सकता। कौन है? आवाज देके कहते जिसकी पसलियां टूटी हुई है, जिसका हाथ टूटा हुआ है, वो झोली फैला के खड़ी है। कह दिया मेरे बेटे के सफीर, सैयदा सलामत रखे। बड़ा खूबसूरत क्रिया किया, कोई इसमें जल्दी नहीं करूंगा। तलवार चली, तलवार चली, सर गिरा, शहजादी ने संभाला। फिर इसके बाद सर कहां गया बताओ? 16 जिलहज से लेकर 12 मुहर्रम तक कूफा के सदर दरवाजे पर मुस्लिम का सर लटकता रहा। मैं लफ्ज छुपा के नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि अब छुपाने के दिन नहीं, जिसने मुहर्रम में छुपाना है वो किसी और मसलक में चला जाए। इनके मसाइब छुपाना गुनाह कबीरा है। लटका किसी बर्तन में नहीं था। बताओ लटका हुआ कैसे था? मुस्लिम के दोनों कान जख्मी थे, एक रस्सी इधर से गुजरी हुई थी, इधर से निकली हुई थी, और निकली ऐसे हुई थी जैसे ही बेटी ने देखा था ना तो कहना पड़ा था इन्ना लिल्लाहि। सैयदा सलामत। बस अगला फिक्रा सरकार अमीर मुस्लिम के ताबूत का फिक्रा कहने जा रहा हूं। सर लटका दिया। मुस्लिम का बदन 9 जिलहज की शाम मस्जिद कूफा के सामने पड़ा था। नमाजी आते थे, करीब से गुजर के नमाज ईद पढ़ने के लिए मस्जिद में चले जाते थे। और जिलहज की ईद मनाने वालों इस नौकर के फिक्र याद रखना, जब ईद की नमाज पढ़ चुके तो नमाजियों ने अपने पेश नमाज से कहा जल्दी जल्दी फारिग कर दो, कल से एक जनाजा कूफा की गली में पड़ा है, हमने वो जनाजा उठाना है। रख मेरे सर पे कुरान कि फिर वो जनाजा उठाया गया। नहीं, मुस्लिम का जनाजा वो कायनात का पहला जनाजा है जिसे उठाया नहीं गया, जिसे घसीटा गया है। बताओ घसीटा कैसे गया? जिसे मातम नहीं आता वो सर झुका ले। हर मुसलमान अपने हिस्से की रस्सी लाता था, मुस्लिम के पैर में बांध के अपने घोड़े पर बैठ के अपने घोड़े को तादियाना मारता था। घोड़ा तेज दौड़ता था। मुस्लिम का जनाजा कभी उस दीवार से, कभी उस दीवार से, और जनाजे से आवाज आती थी अली की बेटी आ जा, अब मैंने रास्ते साफ कर दिए। सामने लाओ सरकार अमीर मुस्लिम का ताबूत। उठना अपने अपने, पहले सरकार अमीर मुस्लिम का ताबूत सामने आ गया। फिर मैं शहजादों की शहादत पढ़ता हूं। शहादत ही पढ़ना, ताबूत नहीं आई, ना जोड़ी के ना सरकार अमीर मुस्लिम। अगले साल बेगम बना लेना, ये लाहौर की मलिका की वरासत है। ताबूत निकाल के पोसा देता, तेरे उठाने वाला कोई नहीं था, ना अब्बास था ना हुसैन था। हम मखियाला के रहने वाले तेरे बेटों के जनाजे कंधों पे उठा के लाए। बस एक फिक्रा कहने, बाप को भी मुसलमानों ने मार के मारा था, बाप को भी मुसलमानों ने मार के मारा था। लेकिन जब शहजादे नहर के किनारे पे आए थे ना तो हारिस कमीना आवाज दे के कहते, हारिस कमीना आवाज दे के कहते, बताओ पहले किसने कत्ल होना है? बड़ा शहजादा आगे बढ़ा, कहता पहले मुझे मार। छोटा भाई कहता ये मेरे बाप की जगह पे है, मुझे दूसरी बार यकीन न कर। अल्लाह ये कहता ये मेरे बेटे की जगह पे है, पहले मेरे बाप के बेटे हो गए, अब मेरे सामने मेरा बेटा नवाज। अल्लाह दोनों एक दूसरे से निपटते रहे। मैं एक फिक्रा कहूंगा, जिसने अभी मातम नहीं किया उसके दोनों हाथ सीने पे आएंगे। अल्लाह शहजादों ने एक दूसरे की गर्दन में बाहें डाली। पता नहीं बंदे रिवायत क्यों नहीं पढ़ते, अलग अलग नहीं मारा, शहजादों की गर्दन पे गर्दन थी। इस हरामजादे ने एक वार किया तो गर्दनें कट गई। ये दोनों साथ अपनी इसने दोनों सर अपनी बोरी में रखे, इसने दोनों सर अपनी बोरी में रखे। मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना, रिवायत पढ़ी है, मैं छोड़ूंगा नहीं। अदादारों
اس نے جنازے نہر میں پھینکے الگ الگ کر کے، ایک دائیں پھینکتا تھا ایک بائیں پھینکتا تھا، پھر